برمودا ٹرائنگل۔ آئیے جانتے ہیں برمودا اینگل کے راز۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں سب سے خوفناک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں جہاز، طیارے اور انسان اچانک غائب ہو گئے۔ بعض اوقات نہ کوئی SOS سگنل ملتا ہے، نہ کوئی ملبہ، نہ لاشیں اور نہ ہی کوئی واضح ثبوت۔ بس ایک لمحے میں سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، جیسے سمندر نے انہیں نگل لیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگ یہ سوال پوچھتے آئے ہیں کہ آخر اس سمندر میں ایسا کیا ہے جو اس دنیا کے دوسرے سمندروں سے مختلف بناتا ہے؟ کیا یہاں واقعی پراسرار طاقت موجود ہے؟ کیا سمندر کی تہہ میں کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے جو انسانی عقل سے باہر ہے؟ یا پھر یہ سب خوفناک مبالغہ آرائی، خراب موسم اور انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار ایسی جگہ موجود ہیں جو اپنی خوبصورتی، تاریخ یا قدرتی عجائبات کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن ایک ایسی جگہ بھی ہے جو خوف، پراسراریت اور لاپتہ ہونے والے جہازوں اور طیاروں کی وجہ سے صدیوں سے انسان کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ جگہ برمودا ٹرائنگل ہے، ایک ایسا سمندری علاقہ جسے بعض لوگ شیطان کا مثلث بھی کہتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جگہ کسی سرکاری نقشے پہ واضح طور پر موجود نہیں، اس کی حدود متعین نہیں اور نہ ہی دنیا کا کوئی ادارہ اسے باضابطہ طور پر تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے گرد بننے والی کہانیاں، افسانے، سازشی نظریات اور پراسرار واقعات نے اسے دنیا کے مشہور ترین رازوں میں شامل کر دیا۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں سب سے خوفناک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں جہاز، طیارے اور انسان اچانک غائب ہو گئے۔ برمودا ٹرائنگل شمالی بحر اوقیانوس کا ایک غیر سرکاری علاقہ سمجھا جاتا ہے جسے عام طور پر امریکہ کے جنوب مشرقی ساحل، برمودا جزائر اور پورٹو ریکو کے درمیان تصور کیا جاتا ہے۔ اگر نقشے پر ان مقامات کو ملایا جائے تو ایک تکون بنتی ہے، اس وجہ سے اسے برمودا ٹرائنگل کہا جاتا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی حدود کبھی مکمل طور پر طے نہیں ہو سکی۔ مختلف مصنفین، محققین اور دستاویزی فلموں نے اس کے مختلف سائز اور حدود بیان کیے ہیں۔ بعض اندازوں کے مطابق اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع میل جبکہ کچھ اسے 15 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا قرار دیتے ہیں، یعنی خود اس پر پراسرار علاقے کی شکل اور سائز بھی ایک معمہ ہے۔ اس کہانی کی جڑیں ہمیں 15ویں صدی میں لے جاتی ہیں، جب کرسٹوفر کولمبس نئی دنیا کی تلاش میں بحر اوقیانوس عبور کر رہا تھا۔ سن 1492 میں جب وہ اپنے 3 جہازوں کے ساتھ اسپین سے روانہ ہوا تو راستے میں اسے کئی عجیب واقعات کا سامنا کیا۔ اپنی ڈائری میں اس نے لکھا کہ اس کا کمپاس عجیب انداز میں سمت بدل رہا تھا، جیسے کوئی نامعلوم قوت اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ سمندر کی لہریں غیر معمولی ہو گئی تھی۔ ایک رات اسے آسمان پر ایک عجیب روشنی دکھائی دی جو کسی جلتی ہوئی موم بتی کی مانند اوپر نیچے حرکت کر رہی تھی۔ آج کے دور میں شاید یہ واقعہ سائنسی وضاحت رکھتے ہو، لیکن اس زمانے میں جبکہ دنیا کا بڑا حصہ ابھی دریافت بھی نہیں ہوا، ایسے مشاہدات نے لوگوں کے ذہنوں میں خوف اور حیرت پیدا کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور اس علاقے سے جڑی پراسرار کہانیاں بڑھتی۔ 17ویں صدی کے آغاز میں سی وینچر نامی ایک انگریز جہاز برمودا کے قریب شدید طوفان میں تباہ ہو گیا۔ جہاز کا عملہ کئی دنوں تک ایک ویران جزیرے پر پھنسا رہا۔ بعد میں یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر نے اپنے مشہور ڈرامے دی ٹیمپسٹ میں اس نے متاثر ہو کر برمودا کو ایک پراسرار اور منحوس مقام کے طور پر پیش کیا۔ 19ویں صدی میں ایلن آسٹن نامی جہاز کی کہانی نے اس راز کو مزید گہرا کر دیا۔ روایت کے مطابق یہ جہاز لیورپول سے نیو یارک جا رہا تھا جب اس نے سمندر میں ایک پراسرار گھوسٹ شپ دیکھا۔ اس جہاز پر کوئی انسان موجود نہیں تھا مگر سامان اور قیمتی اشیاء بھری ہوئی تھی۔ ایلن آسٹن کی کپتان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لاوارث جہاز کو نیو یارک لے جائے گا، اس لیے اس نے اپنے چند ملاح اس جہاز میں بھیج دیے۔ کچھ دیر بعد ایک خوفناک طوفان آیا اور دونوں جہاز الگ ہو گئے۔ جب موسم صاف ہوا تو پھر پراسرار جہاز دوبارہ ملا، مگر اس پر موجود تمام ملاح غائب تھے۔ نہ خون، نہ لڑائی کے اثرات، صرف خاموشی۔ بعد میں ایک اور ٹیم اس جہاز پر بھیجی گئی، لیکن پھر وہ جہاز ہمیشہ کے لیے سمندر میں غائب ہو۔ پھر 20ویں صدی میں ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے برمودا ٹرائنگل کو عالمی شہرت دے دی۔ مارچ 1918 میں امریکی بحریہ کا ایک بڑا جہاز USS سائکلوپس برازیل سے امریکہ جا رہا تھا۔ اس پر 300 سے زائد افراد اور ہزاروں ٹن سامان موجود تھا۔ اچانک جہاز غائب ہو گیا اور نہ کوئی SOS سگنل ملا، نہ ملبہ، نہ کوئی سراغ۔ امریکی بحری تاریخ کا سب سے بڑا غیر جنگی نقصان تھا۔ امریکی صدر ووڈرو ولسن نے کہا، صرف خدا اور سمندر جانتے ہیں کہ اس عظیم جہاز کے ساتھ کیا ہوا۔ 1945 میں ایک اور مشہور واقعہ پیش آیا جسے فلائٹ 19 کہا جاتا ہے۔ 5 امریکی فوجی طیارے تربیتی مشن پر روانہ ہوئے۔ دوران پرواز پائلٹس نے ریڈیو پر بتایا کہ اس کے کمپاس خراب ہو چکے اور وہ اپنی لوکیشن نہیں پہچان رہے۔ کچھ دیر بعد ان کا رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے ان کی تلاش کے لیے بھیجا گیا ریسکیو طیارہ بھی غائب ہو گیا۔
امریکی نیوی نے بعد میں کہا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مریخ پر اڑ گئے۔ اس کے بعد کئی مسافر طیارے بھی اس علاقے پر پراسرار طور پر غائب تھے۔ ان واقعات نے عوام کے ذہنوں میں یہ تصور پیدا کیا کہ برمودا ٹرائنگل میں شاید کوئی غیر انسانی طاقت کام کر رہی ہے۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں یہ علاقہ دنیا بھر میں ایک سنسنی بن گیا۔ مصنفین، فلم سازوں اور ٹی وی پروگراموں نے اسے مافوق الفطرت رازوں کا مرکز بنا کر پیش۔ امریکی مصنف چارلس برٹس کی کتاب برمودا ٹرائنگل دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں فروخت ہوئی۔ اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ برمودا ٹرائنگل شاید پوری ریاست اٹلانٹس سے جڑا ہوا ہے۔ بعض نظریات کے مطابق سمندر کی تہہ میں کوئی قدیم طاقت موجود ہے جو جہازوں اور طیاروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ کسی اور جہت یا ڈائمینشن کا دروازہ ہے، جبکہ کچھ نے خلائی مخلوق کو ذمہ دار قرار دیا۔ یہ نظریات عوام میں بے حد مقبول ہوئے کیونکہ انسان ہمیشہ نامعلوم چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خوف، راز اور پراسرار کہانیاں انسانی ذہن کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، خاص طور پر سرد جنگ کے دور میں جب دنیا پہلے ہی خوف اور سازشی نظریات سے بھری ہوئی۔ برمودا ٹرائنگل کی کہانی نے لوگوں کی تخیل کو مزید بڑھایا، لیکن سائنسدانوں نے ان دعووں کو سائنسی بنیادوں پر جانچنا شروع کیا۔ ایک نظریہ مقناطیسی انحراف کا تھا۔ زمین میں مختلف حصوں میں کمپاس کی سمت میں فرق ہوتا ہے۔ ماضی میں برمودا ٹرائنگل کے قریب ایک ایسی لائن موجود تھی جہاں میگنیٹک نارتھ اور ٹرو نارتھ تقریباً ایک سمت میں آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ملاح یا پائلٹ حساب میں معمولی غلطی بھی کرتے ہیں تو راستہ بھٹک سکتے۔ اس کے علاوہ برمودا ٹرائنگل دنیا کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں شدید سمندری طوفان اور اچانک بدلتا ہوا موسم عام ہے۔ یہاں غیر معمولی دو ہیکل لہریں پیدا ہوتی ہیں جو 100 فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں۔ ایسی لہریں چند لمحوں میں بڑے سے بڑے جہاز کو تباہ کر سکتی ہے۔ طاقتور گلف سٹریم سمندری دھارا بھی علاقے سے گزرتا ہے جو ملبے اور باقیات کو بہت تیزی سے دور لے جاتا ہے، اس لیے اکثر حادثات کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ کچھ سائنسدانوں نے میتھین گیس کا نظریہ پیش۔ ان کے مطابق سمندر کی تہہ میں بڑی مقدار میں میتھین گیس موجود ہے۔ اگر یہ اچانک سطح پر آ جائے تو پانی کی کثافت کم ہو جائے جس سے جہاز اچانک ڈوب سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہی گیس فضا میں جا کر طیاروں کی انجنوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے، تاہم اس نظریے کے حق میں کوئی حتمی ثبوت نہیں۔ جدید دور میں جب سائنسدانوں نے عالمی بحری اور فضائی حادثات کا ڈیٹا جمع کیا تو حقیقت کچھ مختلف نکلی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ برمودا ٹرائنگل حادثات کی شرح دنیا کے دوسرے مصروف سمندری علاقوں سے زیادہ نہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ اور لارڈز آف لنڈن کے مطابق یہاں جہازوں کے غائب ہونے سے شرح تقریباً ویسی ہے جیسے دنیا کے دوسرے حصوں میں، بلکہ بعض دوسرے سمندری علاقے میں اس سے کئی زیادہ۔ ماہرین کے مطابق برمودا ٹرائنگل کے زیادہ تر حادثات اصل وجہ خراب موسم، انسانی غلطیاں، طاقتور لہریں اور نیویگیشن کے مسائل ہیں۔ یعنی حقیقت میں یہاں کوئی جادوئی یا مافوق الفطرت طاقت موجود نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا سمندری علاقہ ہے جہاں قدرتی حالات انتہائی سخت اور غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ اس سب کے باوجود برمودا ٹرائنگل آج بھی دنیا کے سب سے دلچسپ رازوں میں شمار ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ انسان ہمیشہ ان چیزوں کی طرف کھنچتا ہے جو مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ خوف، تجسس اور نامعلوم حقیقت انسان کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ ہے۔ برمودا ٹرائنگل بھی ان داستانوں میں سے ایک ہے، ایک ایسی کہانی جہاں حقیقت، سائنس، افسانہ اور انسانی تخیل ایک دوسرے میں اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ آج بھی لوگ اس کے بارے میں سن کر حیرت میں ڈوبے ہیں۔